السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے روزہ اور تراویح کے احکامات سے متعلق۔ تصوف کی جو ہے یہ اگلی کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ دین اسلام نے ایسی تعلیمات دیں جو قیامت تک کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کافی، وافی اور شافی ہیں۔ آج دنیا کا جو ہے مصروفیت کا دور چل رہا ہے۔ دنیا کانفرنسز، سیمینارز کی باتیں کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک تصور دے دیا تھا کہ تم سارا سال اپنے کاموں میں مشغول رہو گے۔ کوئی انڈسٹریلسٹ بنے گا تو کوئی بزنس مین بنے گا، اور کوئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر بنے گا تو کوئی ہسپتالوں میں سرجن۔ تو ممکن ہے کہ اپنے اپنے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے تمہارا ایمانی جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے اور ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے۔ جس طرح سیل فون استعمال ہوتا رہتا ہے تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اسے پھر چارجر سے لگانا پڑتا ہے، اسی طرح رب کریم نے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے ایمان کی چارجنگ کا مہینہ بنایا ہے۔ رمضان المبارک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دنوں میں روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، اور رات کو تراویح میں قرآن مجید سنت بنا دیا گیا ہے۔ ان دونوں کاموں کا خود انسان کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں اس کے بہت سارے روحانی اور اخلاقی پہلو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی جسم پر ان کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت شیخ آج آپ کے سامنے روزے اور تراویح کے ان اثرات کو وضاحت سے بیان کریں گے جو انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا اچھا معالج اور حکیم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسے موقع دیا گیا
اس نے کہا کہ میں دین کا علم بھی رکھتا ہوں اور حکمت کا علم بھی جانتا ہوں۔ آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام اصول زندگی موجود ہیں، کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت کے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا ہے؟ ہارون رشید نے اپنے پاس موجود علماء سے کہا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں۔ چنانچہ ایک عالم علی بن حسین کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، جی ہمیں قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بارے میں ایک بڑا گولڈن رول بتایا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ گولڈن رول کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی اوور ایٹنگ نہ کیجیے بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیے اور پھر اللہ کے گیت گائیے۔ یہ جو اوور ایٹنگ سے منع کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کو زندگی میں بیماریاں آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وہ حکیم یہ سن کر کہنے لگا کہ میں حکیم ہوں اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ایک بہترین اصول ہے۔ اس نے پھر کہا، کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول بتایا ہے تاکہ آدمی اپنے جسم کی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ عالم کہنے لگے، جی ہاں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا انمول اصول بتا دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک بیان کیا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، تم جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب عیسائی حکیم نے علی بن حسین کی زبان سے قرآن و حدیث میں موجود طب کے یہ رہنما اصول سنے تو وہ کہنے لگا، تمہاری کتاب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر! آج ڈاکٹر لوگ کنفرم کرتے ہیں کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہماری بیماریوں کو جو ہے ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہم بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے مریض بن جائیں گے۔ اگر ہم بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے مریض بن جائیں گے۔ اگر بہت ہی زیادہ کریمی اور جوسی چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول لیول ہائی کر بیٹھیں گے، اور اگر بہت ہی زیادہ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے تو السر اور بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، یہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بندہ اپنے معدے کو کنٹرول کر لے، جو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں وہ استعمال کرے، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے بچ جائے،
تو وہ انشاءاللہ ان بیماریوں سے بچا رہے گا۔ تو حدیث پاک کا پہلا حصہ یہ ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تم جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور اب کچھ صوفی حضرات بیمار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں کھاتے، اسی طرح کئی عورتیں دوائی تو منگوا لیتی ہیں لیکن کڑوی ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے اگر جسم کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہے تو اسے وہ چیز دینا حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آگے فرمایا پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آج ہم اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سستی کے مرتکب ہوتے ہیں، جہاں آپ دیکھیں گے کہ دسترخوان پر کسی نے سویٹ ڈش کی طرف پہلے ہاتھ بڑھایا تو آپ اسی وقت سمجھ لیں گے کہ یہ آدمی ڈائبٹک ہے۔ لوگ پراٹھے کھائیں گے، ان کی آرٹریز بھی بند ہوئیں گی، اور پھر کہیں گے کہ اللہ مالک ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو مالک ہے ہی، لیکن پروردگار نے عقل بھی تو استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ جب عقل بتا رہی ہے کہ میں مریض ہوں اور مجھے مٹھائی سے منع کیا گیا ہے تو مجھے رک جانا چاہیے۔ لوگ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جس بندے کو ڈاکٹر کسی چیز سے منع کریں اور کہیں کہ یہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کو کھا کر توکل کا مظاہرہ نہ کرے، اسے تو توکل کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ البتہ اگر اس کے کھانے سے موت واقع ہو گئی تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن خودکشی کا عذاب اس پر ثابت ہو جائے گا۔ لوگ تو میٹھا ہی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے سلو پوائزن ہے۔ جس کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کے پاؤں پر زخم بھی بنا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ میٹھا کھا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے میٹھا مت سمجھے، بلکہ یہ مٹھائی کی شکل میں پوائزن سمجھے، یعنی زہر۔ آج کی دنیا میں سب سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، بلکہ انگلش کا مقولہ بھی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ، کسی چیز کی زیادتی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس مقولے کے پیش نظر اگر ہم بھی کسی بھی مشین کو اوور لوڈ کر دیں گے تو بریک ڈاؤن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کے معدے کا ہے۔ اس کو کھانے کی ایک مخصوص مقدار فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر اس میں زیادہ فیڈ کرنا شروع کر دیں گے تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان شروع ہو جائے گا۔ انسان کو صحت نہیں بلکہ بیماری دیتی ہے۔ زیادہ کھانے سے انسان کے اندر فیٹ یعنی چربی زیادہ آ جاتی ہے اور وہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ یعنی وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ وزن کا بڑھ جانا
مومن بندے کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر وہ پیدل بھی چند قدم چل لے تو اس کو سانس چڑھ جاتا ہے، اب وہ عبادت کیسے کرے گا؟ اس طرح تو دنیا کے کام و کاج بھی نہیں ہو سکیں گے، اس سے اپنے آپ نہیں سنبھالا جاتا، وہ خدا کے کسی دوسرے بندے کو کیا سنبھالے گا؟ یاد رکھیں کہ صحت موٹاپے کو نہیں کہتے، بلکہ صحت اسے کہتے ہیں کہ انسان کی فزک یعنی جسامت ایسی ہو کہ وہ دیر تک کام بھی کرے تو وہ تھکے نہیں۔ جب ایسا جسم ہو کہ کام کر کے تھکاوٹ محسوس نہ ہو تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری صحت بہت اچھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں ایسی بیماریاں بہت عام ہیں جن کا تعلق اوور ایٹنگ سے ہوتا ہے، یعنی زیادہ کھانا، مثلا بلڈ پریشر، شوگر، گیسٹرک السر وغیرہ۔ کم کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، شاید کہ اتنی مادی نعمتیں پہلوں کے پاس بھی نہیں تھیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی ناشکری آج کے دور میں ہو رہی ہے، انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق رہنی چاہیے۔ اب ہر انسان کی خوراک اس کے جسم کے حساب سے اپنی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جتنی بھوک ہو، اگر وہ اس سے ذرا 2-4 لقمے کم کھائے تو یہ ایک اچھی ایٹنگ ہیبٹ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں اور وہ پھر بھی بھوکا رہے اور جسم کو غذا ہی نہ دے۔ ضرور کھائیے، مگر کتنا؟ بدن جتنی ضرورت محسوس کرے اس سے چند لقمے کم کھا لیجئے، تاکہ خوراک اچھے انداز سے ڈائجسٹ یعنی ہضم ہو کر جسم کا حصہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کھانے کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پوری زندگی میں 3 کانزیکیٹیو دن ایسے نہیں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اگر ایک دن کھانا کھاتے تو دوسرے دن فاقہ فرماتے، اور اگر 2 دن کھاتے تو تیسرے دن فاقہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے ابا جان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائیں، ایک روٹی سب کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں بھی آئی۔ جب میں کھانے لگی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فاطمہ، تم تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں کہ تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں، اس لیے میں نے آدھی روٹی بچا لی۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ آدھی روٹی تحفے کے طور پر پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدھی روٹی قبول فرما لی اور اس کا ایک لقمہ اپنے منہ میں منہ مبارک میں ڈال کر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 دن سے تیرے والد کے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایک حکیم صاحب لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی حکیم نہیں ہے، اس لیے میرا کام خوب چلے گا، مگر کتنے ہی دن گزر گئے کہ ان کے پاس کوئی مریض آیا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گا، لیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آدمی، کوئی مریض نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے، اور ابھی کچھ لوگ باقی ہوتے ہیں تو یہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تھوڑی بھوک باقی رہتی ہے تو کھانا بند کر لیتے ہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں۔ یہ صحت مندی کا بہترین راز ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے، فی الحال اس موضوع کو یہیں پر روکتا ہوں۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ حضرات کے سپرد پیش کروں گا کہ روزہ اور تراویح کے جسمانی فوائد کیا کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اپنی اصلاح فرمائے، ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بہتریاں پروردگار نصیب فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔